میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ رونا اللہ کو پسند ہے، رونا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کسی بزرگ نے، غالباً یہ حدیث مبارکہ ہے یا کسی بزرگ کا قول میں نہیں جانتا، یاد نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، فرمایا گیا 3 چیزیں اللہ کی رحمت کو جوش میں لے کر آتی ہیں۔ 3 چیزیں اللہ کی رحمت کو جوش میں لے کر کے آتی ہیں۔ پہلی چیز بے قراری۔ اگر کوئی بندہ بے قرار ہے اور اس بے قراری کے عالم کے اندر اپنے معبود کو جب پکارتا ہے تو پروردگار جل جلالہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جیسا کہ خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنہار حقیقی ہے، وہ میرا معبود برحق ہے، کہ جب کوئی بے قرار اپنے رب کی بارگاہ کے اندر فریاد کرتا ہے تو میرے رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بے قرار کی فریاد کو سننے کے بعد اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیا کرتا ہے۔ بے قرار میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دوسرا کون؟ تو فرمایا آہو زاری کرنے والا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، تو میرے کریم کو اس آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے والے سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو اس پر نچھاور کر دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھ کے قریب 2 اتنے بڑے بڑے نشانات ہو چکے تھے، اس طریقے کے کہ آنسوؤں کی وجہ سے وہاں پر وہ نشانات تھے، اتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قریب سے گزرے، دیکھا صحابہ ہنس رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ وقت ہنسنے کا نہیں تھا اور وہ ہنس رہے تھے۔ صحابہ پریشان ہوئے سرکار کو ناراض دیکھ کر، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ناراضگی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، سرکار یہ بتائیے کہ ہم سے یہ غلطی تو ہو گئی کہ ہم ہنس رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، کیا اللہ عز و جل نے تمہیں اپنے عذاب سے نجات کا پروانہ عطا کر دیا کہ تم اس طرح سے ہنس رہے ہو؟ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس غلطی کا کفارہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم ہنسے ہو اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رو، یہی تمہارے اس ہنسنے کا کفارہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میمکری نائٹ چل رہی ہے، آدمی کہے میں زندگی گزار رہا ہے، ابھی قبر کے مرحلے سے نہیں گزرے، موت اور سکرات کے عالم سے نہیں گزرے، اور یہ ساری سختیاں جب کسی کی نگاہوں کے سامنے ہوں اور کسی کی زندگی میں پیش آنے والی ہوں، اسے گانے، غزلیں اور برائیاں اور کہے سے کیا سروکار؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں تو یار بہت پتھر دل آدمی ہوں، کتنا ہی بڑا معاملہ ہو جائے نا اپنی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ نادان تو پتھر دل واقعی ہے، لیکن یہ بھی تو سن لے
تو خوش نصیب نہیں ہے. خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جب اللہ عز و جل کا کوئی خوف والا، اللہ عز و جل کی کوئی خوف والی بات سنے یا عذاب قبر کی بات سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے. اور سن لو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوف خدا سے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلے، وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے ان حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. جمود العین یہ بدبختی کی علامت ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا رویا کرو، رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے والے جیسی شکل بنا لیا کرو. کتنا دل سخت ہو چکا مسلمانوں کا کہ قبرستان میں بھی جا کر کے کہہ لگاتے ہیں. کتنا دل سخت ہو چکا مسلمانوں کا کہ قبرستان میں جا کر بھی کاروبار کی باتیں کرتے ہیں. حیرت ہے، اپنے آپ کو ہزارہا چیزوں کے ملنے کے بعد خوش نصیب سمجھنے والوں، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو ڈرو کہ خوش نصیبوں میں تمہارا شمار نہیں ہے. تیسری چیز حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، قلت الحیا، حیا کا کم ہو جانا. اگر کسی کے اندر حیا کی کمی ہو گئی اور وہ انسان بے حیا ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ خوش نصیب نہیں ہے، وہ بدبخت ہے، وہ شقی ہے. آج آپ دیکھیں بے حیائی کا فروغ، بڑی تیزی کے ساتھ بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو شادی شدہ ہیں، میں غیر شادی شدہ کی بات نہیں کر رہا، وہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو عذاب بالائے عذاب. لیکن اگر شادی شدہ ہیں اور اپنی بیویوں کو بائک پر لے کر کے راستے میں نکلتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس انداز سے بٹھاتے ہیں جس سے خاص طور پر بے حیائی چھلکتی نظر آتی ہو، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کے اندر حیا کی کمی واقع ہو گئی تو یہ حضرت فضیل بن عیاض کے ارشاد کی روشنی میں وہ خوش نصیب نہیں، وہ کم نصیب ہے. آپ دیکھیے کس کس طریقے سے، خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں، دنیا کے کسی علاقے کے راستے کو تو چھوڑ دیجئے، طواف کعبہ کے موقع پر آپ لوگوں کو دیکھیے، شادی شدہ لوگوں کو کس طریقے سے وہاں پر طواف کعبہ میاں بیوی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنوں کو دیکھ کر شرمندگی محسوس ہو. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی میں سے حیا نکل جائے تو اس کے دل سے ورع اور تقوی نکل جاتا ہے، اور جب کسی کے دل سے ورع اور تقوی نکل جائے تو اس کا دل پھر مردہ ہو جایا کرتا ہے. آج بے حیائی کے دلدل میں انسان ڈوبتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پکنک اسپوٹ پر، آپ دیکھیں راستوں کے اندر، آپ دیکھیں شادیوں کی تقاریب کے اندر، آپ دیکھیں دوسری محافل کے اندر، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حیا کی چادر مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی اتار کر کے پھینک دی. لیکن جب ہم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو جب دیکھتے ہیں تو آنکھ دنگ رہ جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی نگاہ اٹھا کر کہیں نہیں دیکھا، ہمیشہ حضور کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. اور آج کا مسلمان اپنی نگاہوں کو اتنی آوارہ کر چکا ہے کہ اس کی نگاہیں پاک ملنا مشکل ہو جائیں گی.